آواز کو بلند کرو سلام کی انجمن میں حضرت خیر الانام کی اللہ کا وظیفہ ہے اور کرسیوں کا بھی کیا شان ہے رسول علیہ السلام کی بارگاہ حکومت و رسالت میں عقیدت و محبت کی نظر پیش کیجیے اور بآواز سنت پاک کی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب وترضى جو صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سلم علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود جمعہ پڑھ لیجیے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرات، یہ جو میں نے اشعار پڑھے ہیں یہ اپنے وقت کے بہت بڑے عارف باللہ حضرت علامہ شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمۃ اللہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے پائے کے عاشق رسول ہوئے ہیں، میں نے ان کی سیرت کی کتاب میں پڑھا جو ان کے خصائص ہیں اور آگے بیٹھے اگلی سب بیٹھنے کا ثواب ہے۔ آپ کو خالی بیٹھتے ہیں کہ سب کو ایک ہی بات نہیں، اگلی سب آگے بیٹھے تو میں نے عرض کیا آپ سے کہ حضرت علامہ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملک ایران میں ایک مقام ہے جس مقام کا نام ہے شیراز، اس جگہ پہ آپ رہنے والے ہیں اور بہت بڑے پائے کے بزرگوں میں ہیں، عاشق رسول ہیں آپ، بغیر عشق رسول کے منزل ولایت پر آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ ولایت پانے کے لیے عشق رسول ہونا ضروری ہے، رسول پاک کی محبت ہونا ضروری ہے۔ اور کس حد تک اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث پڑھتا ہوں میں کہ محبت رسول کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، عشق رسول کا مقام کیسا ہونا چاہیے اور عشق رسول کی منزل پر رسول پاک کے چاہنے والوں کو کس منزل پر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ ومالہ وولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اس حدیث پاک کو، حدیث پاک کی مشہور کتاب جس کتاب کے تعلق سے علماء اسلام ذوی الاحترام کا اجماعی اور اتفاقی فیصلہ ہے کہ صح الکتاب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کتاب اللہ کی کتاب یعنی قرآن عظیم کے بعد سب سے بلند رتبہ اور عظیم المرتبہ کتاب بخاری ہے۔ اس عظیم المرتبہ کتاب بخاری شریف کی حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق رسول کے تعلق سے کہ عشق رسول
کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ ومالہ وولدہ ووالدیہ والناس اجمعین. کوئی کامل ایمان مومن، پکا مومن، کامل ایمان، ایمان کامل والا مومن اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میری محبت، سرکار فرماتے ہیں جب تک کہ میری محبت جان، مال، اولاد، بلکہ سارے جہان، سارے آفاق و انفس سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا. پتا چلا کہ جب محبت رسول میں کامل ہوگا تبھی وہ ولایت کی منزل پہ، ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی کا لفظی معنی ہوتا ہے دوست، قریبی، مددگار، بہت سارے معنی ہیں اس کے. عام طور پر ولی اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کو کہتے ہیں. قریبی تو قریبی ولی اس لیے کہ وہ خدا کے قریب ہوتے ہیں، اس لیے بھی ولی. اللہ کے وہ محبوب ہیں، دوست ہیں، اللہ کے محبوب ہیں وہ، اس لیے بھی وہ ولی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ولایت کو پانے کے لیے عشق رسول ہونا ضروری ہے. اور حضرت علامہ سعدی جن کا میں نے ابھی نعت پاک کا چند اشعار میں نے پڑھا ہے، انشاءاللہ میں عربی میں ترجمہ کر کے بتاؤں گا. حضرت علامہ سعدی شیرازی علیہ رحمۃ و رضوان عشق رسول کے کس منزل پر فائز تھے، میں نے ان کی سیرت کی کتاب میں پڑھا کہ ایک مرتبہ ایک اللہ کے نیک اور محبوب بندے ولی نے تو مراقبہ کیا. مراقبہ کہتے ہیں سر کو جھکانے کو اور سینے کی طرف دیکھنے کو. دل کی نے سینے کی طرف دیکھا یعنی دل کی طرف نگاہ کی. ہم اور آپ آنکھ بند کرتے ہیں تو دیدار نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے نیک اور محبوب بندے دور کو دیکھنے کے لیے جہاں ہماری نگاہ نہیں پہنچ سکتی، جہاں ہم اور آپ دیکھ نہیں سکتے، وہاں اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مراقبہ کرتے ہیں. مراقبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنکھ بند کرتے ہیں، سر کو جھکاتے ہیں، آنکھ بند کرتے ہیں اور سینے کی طرف نگاہ کرتے ہیں، یعنی دل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور آنکھ بند کر کے وہ جہاں چاہتے ہیں دیکھ لیتے ہیں. سبحان اللہ. کسی شاعر نے کیا کہا ہے، کیا خوب کہا ہے کہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، یہ دیوانگان عشق ہیں کہ دیوانگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. جب ان کو دیکھنا ہوتا ہے اس منزل پر، اس مقام کو جہاں ہماری ذرا آپ کی نگاہ نہیں پڑ سکتی، تو وہاں آنکھوں کو بند کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. تو اس وقت کے ایک بزرگ نے، ایک ولی نے آنکھ کو بند کیا، سر کو جھکایا، مراقبے میں گئے اور خیال میں لایا کہ علامہ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت کہاں ہے. تو جب انہوں نے آنکھوں کو بند کیا اس خیال سے کہ ہم دیکھیں کہ اس وقت اللہ کے رسول کے ایک محبوب عاشق رسول حضرت علامہ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کہاں ہے، تو انہوں نے اولیاء کی جماعت میں دیکھا. اولیاء کی جماعت کو آپ نے حضرت علامہ سعدی کو نہیں پایا. صالحین کی جماعت میں دیکھا، وہاں بھی نہیں پایا. شہداء کی جماعت میں دیکھا،
شہیدوں کی جماعت میں دیکھا، وہاں بھی نہیں پایا، صدیقین کی جماعت میں دیکھا، وہاں بھی نہیں پایا، اور آگے بڑھے انبیاء اور رسول کی جماعت میں دیکھا، وہاں بھی نہیں پایا، ہے اس وقت اور تصور آگے بڑھایا تو دیکھا کہ کائنات کے مالک و مختار حبیب پروردگار رسولوں کے امام سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما رہے ہیں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علامہ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ پنکھا چلتے ہیں۔ یہ مقام ہے حضرت علامہ سعدی کا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی قربت نصیب ہے، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، مصطفیٰ جسے چاہے اپنا بنا لے۔ اور حضور سرکار تاج الشریعہ علامہ اختر اللہ خان اظہری کروڑوں سنی مسلمانوں کے پیر، وہ فرماتے ہیں کہ نبی مختار کل ہے، نبی مختار کل ہے، جسے چاہے نبی مختار کل ہے، جن کو جو چاہے عطا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، مختار مطلب مالک ہوتا ہے، نبی مختار کل ہے یعنی مالک کل ہے، ہمارے اور آپ کے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی مختار کل ہے، جسے چاہے عطا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو زرع کر دے، نبی مختار کل ہے۔ حضرت علامہ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اس پائے کے بزرگ ہیں، نعت پاک لکھنے کے لیے قلم اٹھایا، رسول نعت کرتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور حمد کہتے ہیں خدا کی تعریف کو، اور منقبت کہتے ہیں اولیاء کرام بزرگان دین صحابہ و اہل بیت اللہ کے رسول کہ جتنے غلام ہیں، غوث ہوں، قطب ہوں، خواجہ ہوں، ابدال ہوں، صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، نبی کے علاوہ اور لوگوں کی جو تعریف کے لائق ہیں، ان کی تعریف کرنے اور لکھنے کو منقبت کہتے ہیں۔ تو نعت شریف حضرت علامہ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھنے کے لیے قلم اٹھایا تو فرماتے ہیں بلغ العلا بے کمال ہی، پہنچ گئی یا رسول اللہ آپ کی بلندی آپ کے اپنے کمال پر، کشفت تو جا بے جمال ہی، یا رسول اللہ چھٹ گیا اندھیرا دنیا کی تاریکی، کفر کی تاریکی، شرک کی تاریکی، جہالت کی تاریکی، ضلالت کا اندھیرا چھٹ گیا بے جمال ہی، یا رسول اللہ آپ کے چہرے زیبا کی چاندنی اور خوبصورتی کی وجہ سے سارے زمانے کی تاریکی اور اندھیرا سب کچھ چھٹ گیا، ختم ہو گیا۔ کشفت تجا بے جمالی، پھر فرماتے ہیں حسنت جمیع خصال، یا رسول اللہ آپ کی تمام سیرتیں، آپ کی تمام خصلتیں، آپ کی تمام عادتیں آپ کی رب نے بے مثل اور بے مثال بنایا ہے، حسین بنایا ہے، حسنت جمیع خصال، آپ کی تمام خصلتیں اور عادتیں اللہ نے حسین بنایا ہے۔ یہ تین شعر لکھنے کے بعد اب چوتھا شعر لکھنا چاہ رہے ہیں، تو اب مکمل کیسے ہو، اس کی تکمیل کیسے ہو؟ تو اس کی تکمیل کے لیے 3 دن لگ گیا، مصرع تمام نہیں ہوا، یعنی نعت شریف 3 شعر کا نعت شریف ہوتا نہیں،
3 مصرے پر نعت شریف ہوتا نہیں، 4 ہونا چاہیے. اب چوتھے مصرے میں سوچتے ہیں کیا لکھوں، رات اور دن ایک کر دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رونے لگے، اور جب رونے لگے تو غیب سے آواز آئی، کیا آئی؟ صلو علیہ وآلہ. یہ حضرت علامہ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بارگاہ رسالت سے انعام ملا. 3 شعر لکھنے کے بعد مکمل نہیں ہوا، رات و دن 3 دن تا 3 رات فکر کرتے رہے اور روتے رہے. جب آگے بڑھا ہم تو خدا تک پہنچتا ہے. رسول پاک کی نعت لکھنا آسان نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نعت گوئی میں نے قرآن سے سیکھی. نعت رسول لکھنا بہت مشکل اور کٹھن کام ہے. حمد الہی آسان ہے جتنی تعریف کیے جا. اللہ کی تعریف کرنی ہے، اللہ کی بڑائی کرنی ہے، مگر رسول پاک کی نعت اور بڑائی کے لیے علم چاہیے، حد ہے، اس حد کو جاننا چاہیے. اب علامہ سعدی شیرازی جیسے بزرگ روتے رہے کہ آگے بڑھتا ہوں تو خدا تک پہنچتا ہے اور پھر معاملہ الگ ہو جائے، کچھ اور ہو جائے گا. روتے رہے، غیب سے آواز آئی، نام ملا، صلو علیہ وآلہ. درود پڑھو آپ پر اور آپ کی آل. درود شریف پڑھ لیجیے اسی خوشی میں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بادر الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب مقبولیت کی بات آئی ہے تو سر راہ ایک بات میں عرض کروں، اللہ کے ایک سے ایک مقبول ہیں. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کو ہندوستان کا حسان الہند کہا گیا. داغ دہلوی اور اقبال جیسے شاعر نے جب اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کی نعتیہ شاعری کو سنا، لکھنؤ میں نعتیہ مشاعرہ تھا جس میں محدث اعظم ہند تشریف فرما تھے. جب سرکار محدث اعظم ہند نے نعتیہ مشاعرہ میں لکھنؤ میں جب اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کی لکھی ہوئی وہ نعت پاک پڑھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، نور تیرا کل گھرانہ نور کا. اور بہت سارے اشعار ہیں. جب اس کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد داغ دہلوی اور اقبال، مرزا غالب ایسے شاعروں نے کہا بس مشاعرہ ختم ہے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے جو نعت لکھی ہے وہ زمزم و سلسبیل اور کوثر و تسنیم میں دھری ہوئی نعت پاک ہے. مشاعرہ ختم کرو. اب اس کے بعد اتنا اونچا کلام کوئی نہ پڑھ سکتا ہے نہ کوئی لکھ سکتا ہے. آپ کو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کو نعت گوئی کے میدان میں بھی اعلیٰ درجہ کا کمال حاصل تھا. اور جدھر قلم اٹھ گیا آپ نے دریا بہا دی. ابھی نام کی بات تو دیکھو، سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا روضہ رسول پاک پہ تشریف لے گئے اور خیال تھا کہ کاش سرکار کی زیارت ہو جاتی. میرے آقا کرم فرماتے، اپنا دیدار کرا دیتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی اقدس کے قریب مواجہ شریف، مواجہ شریف، مواجہ کا مطلب سرکار کے کا چہرہ مبارک جہاں سے ہے اسی کو مواجہ شریف کہتے ہیں. تو جالی انور کے پاس جو مواجہ شریف ہے وہاں پر دھرنا دے کر کھڑے ہو گئے اور نعت پاک پڑھنا شروع کر دیا. وہ سمیلا لسارے پھرتے
میں لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں، تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں، اور تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، اور در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اب دل میں یہ تھا کہ کاش میرے آقا کا کرم ہو جاتا، سرکار اپنی زیارت سے نواز دیتے، سرکار کا انعام ہو جاتا، نواز شریف کے سامنے کھڑے ہیں اور یہ نعت پاک پڑھ رہے ہیں، گنگنا رہے ہیں۔ 3 دن ہو گیا، تیسرا دن ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا پر جب اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے یہ شعر پڑھا، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے مدعے میں اپنے کتے لکھا ہے، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، کوئی پوچھے، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے کو گرایا ہے بارگاہ رسالت میں، مگر اسے کوئی وہاں پر کتے نہیں، کوئی شہدا پڑھتے ہیں، کوئی کتنے پڑھتے ہیں، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف لائے اور زیارت عمر سے نوازا۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کو یہ انعام ہی تو ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی دولت نہیں ہے جس دولت کو رسول پاک کی زیارت کے سامنے رکھا جائے، کتنے بڑے وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو، شہنشاہ کیوں نہ ہو، اپنی حکومت، اپنی کرسی، اپنا اقتدار، اپنا اختیار، اپنی حکومت سب دے دے اور ایک لمحے کے لیے مصطفیٰ کی زیارت مانگے، نہیں مل سکتا جب تک کہ مصطفیٰ کا کرم نہ ہو جائے۔ نبی مختار کل ہے، نبی مختار کل ہے، جن کو جو چاہے عطا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ حضرت بلال غلام تھے نا، حضرت بلال غلام تھے، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے سب پکارتا تھا، بلال امیہ بن خلف پکارتا تھا، ابو جہل پکارتا تھا، ابو لہب پکارتا تھا، شیبہ پکارتا تھا، عتبہ پکارتا تھا، بلال یہاں آؤ، کیونکہ غلام تھے، غلام تھے امیہ بن خلف کے۔ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی تو مالک نے بہت ستایا، تکلیف دیا، لیکن عشق رسول حضرت بلال کا وہ عشق رسول تھا کہ سب کچھ برداشت کیا اور زبان حال سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے امیہ بن خلف، میں تیرا غلام ضرور ہوں، میرے جسم پر تیری حکومت کا سکہ چل سکتا ہے، مگر میری روح پر تیری حکومت نہیں چل سکتی، روح میری بک چکی ہے، بارگاہ مصطفیٰ کا غلام بن چکا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت بلال کی تکلیف کو دیکھا، بہت ستایا جاتا تھا،
جلتے ہوئے انگاروں میں رکھ دیا جاتا تھا، آگ جلا کر حضرت بلال کو سلا دیا جاتا تھا اور پتھر کا چٹان ان کے سینے پر رکھ کے ہونچا جاتا تھا۔ یہ منظر جب حضرت ابو بکر نے دیکھا تو پیکر صداقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلال کو اتنی تکلیف میں دیکھا ہوں، مگر وہ یہی کہتے ہیں، بھیا کہتا ہے رسول اللہ کی غلامی چھوڑ دے، مگر بلال کہتے چھوٹ جائے ہے دولت کونین کو کیا غم، لیکن میں چھوٹے ہاتھ سے نہ مانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر پھر کیا سوچتے ہو؟ کہا میں جاتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں کہ میں بلال کو خریدنا چاہتا ہوں، کیا قیمت ہوگی؟ ارے ہاں، امیہ بن خلف سے پوچھا، بلال کو میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا قیمت ہوگی؟ امیہ نے کہا بہت زیادہ قیمت بتا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً اپنے گھر سے لے جا کر دے دیا۔ اب اے بلال، میں نے تجھے اپنے آقا کے نام پر آزاد کر دیا، اب کسی کا غلام نہیں ہے، مصطفیٰ کا غلام، اگر روح تھا تو اب جسم بھی مصطفیٰ کا غلام ہے۔ میرے آقا نے حضرت بلال کو اتنا اونچا مقام عطا کیا، اتنا اونچا مقام عطا کیا کہ حضرت بلال کو فرمایا، بلال مکہ فتح ہو چکا ہے اور اب فتح مکہ کے بعد بلال اذان پکارو۔ تو حضرت بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مکہ فتح ہو چکا ہے، جب مدینے میں آپ کی محبت میں آیا تھا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب اذان پکارتا تھا تو آپ کی طرف میں دیکھتا تھا اور اذان پکارتا تھا۔ یا رسول اللہ، اب آپ فرمانے کعبے کی چھت پر چڑھو اور اذان پکارو، حکم تھا، تو کس کو دیکھوں گا؟ میں قبلے کو طرف دیکھتا تھا اور اذان پکارتا تھا۔ یا رسول اللہ، کعبے کے اوپر سے آپ نے چھت پر چڑھا دیا ہے، تو اب میں اس سے پہلے جتنی بھی اذان پکارا ہوں تو قبلے کی طرف منہ ہوتا تھا۔ یا رسول اللہ، اب کس طرف اذان پکاروں کہ کس طرف چہرہ کروں؟ تو میرے آقا نے فرمایا، بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور چہرہ میری طرف کرو۔ کعبہ ہے اور میں کعبے کا کعبہ۔ حضرت امام محمد اللہ فرماتے ہیں، حاجیوں اور شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اور خوب آنکھوں سے لگایا ہے خلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو۔ میرے آقا نے فرمایا، بلال، اس سے پہلے تم کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان پکارتے تھے، کعبہ فتح ہو چکا ہے اور تمہارے رسول کا حکم ہے، کعبے کے اوپر چڑھ جاؤ، اذان پکارو۔ کہا، یا رسول اللہ، اب چہرہ کدھر کرو؟ کعبے پہ آپ نے چڑھا دیا ہے، کہا چہرہ میری طرف۔ حضرت بلال کو کتنا اونچا مقام کر دیا۔ کل تک بلال کو سب پکار رہے تھے، رسول اللہ کے غلام بنے، تو اب سب جب حضرت بلال کہہ رہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو ابو بکر صدیق بھی دوڑے آ رہے ہیں، عمر فاروق بھی دوڑے آ رہے ہیں، عثمان غنی بھی دوڑے آ رہے ہیں، علی مرتضیٰ بھی دوڑے آ رہے ہیں، امام حسن مصطفیٰ بھی دوڑے آ رہے ہیں، صحابہ کرام بھی دوڑے آ رہے ہیں، اہل بیت پاک بھی دوڑے آ رہے ہیں۔ کتنا اونچا مقام، کس اونچے مقام پر، عشق رسول کے کس اونچے مقام پر اللہ کے رسول نے اپنے اس عاشق بلال کو پہنچایا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں، جب میں معراج کی رات میں گیا تو سفر معراج میں جب میں گیا تو جب عرش معلیٰ پر میں چڑھا تو عرش معلیٰ پہ چڑھنے کے بعد مجھے بلال کے جوتے کی آواز آئی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب سفر معراج سے واپس ہوئے تو حضرت بلال سے کہا، یا بخاری کی حدیث پاک ہے، سن لو، یا بلال خشخشۃ علیک، اے بلال، تیرے جوتے کی آواز میں نے عرش معلیٰ پر پایا۔
کیا اس مقام ہے حضرت بلال کا، کہاں پہنچا دیا. اسی لیے تو حضور تاج الشریعہ سرکار علامہ اختر رضا اظہری علیہ الرحمہ کو ارشاد فرماتے ہیں نبی مختار کل ہیں جن کو جو چاہے عطا کر دیں، زمین کو آسمان کر دیں، ذریعہ کو سرا کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.